اللہ نے قرآن کریم میں اس چیز کی طرف اشارہ فرمایا، فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل۔ اپنی قوم سے نکل پڑے ڈرتے ہوئے، گھبراتے ہوئے کہ کہیں کوئی پیچھا تو نہیں کر رہا، اور یہاں تک کہ بھاگتے بھاگتے کہاں پہنچے؟ ایک ولما ورد ماء مدین وجد علیہ امۃ من الناس یسقون، ایک کنواں دیکھا، جوان بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، تقوی بھی ہے، اور نظروں کی حفاظت بھی ہے۔ نبی جو ہے اللہ نبی میں کوئی عیب تو نہیں رکھتا، نبی تو عیبوں سے پاک ہوتے ہیں، نبی تو معصوم ہوتے ہیں۔ اب ساری چیزیں اللہ نے ایک نوجوان کو عطا فرمائی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ کنواں ہے، لوگ اس سے پانی بھر رہے ہیں، دو لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہے اور وہ پانی نہیں بھر رہی ہے۔ جب انہوں نے یہ کیفیت دیکھی تو وہاں بیٹھ گئے۔ جب وہ سارے چلے گئے تو انہوں نے کہا کہ میں تمہارے بکریوں کو اور تمہیں پانی جو ہے نا وہ پلواؤں؟ ہاں۔ اب ہوتا یہ تھا کہ کنواں جس طرح تھا اس کے اوپر ایک بہت بڑا پتھر رکھا جاتا تھا، ہوتا ہے بعض دفعہ، اس پتھر کو ان لڑکیوں کے لیے اٹھانا مشکل تھا، اور پھر موسیٰ تو موسیٰ تھے جن نے یہ اسرائیل کو بھی ایک تپڑ مار دیا تھا، وہ مشہور ہے وہ واقعہ۔ اب موسیٰ علیہ السلام تو جلالی ہے، انہوں نے وہ پتھر اٹھا کر سائڈ پہ کیا، ان کو پانی پلایا اور کہا کہ پانی پلاؤ، اور یوں ان کو رخصت کیا۔ قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير، کیا ہو گیا ہے تمہیں، کیوں نہیں پلا پا رہی ہو؟ کہنے لگے یہ ہم سے ہو نہیں سکتا، اور ہمارے باپ صرف ہمارے کوئی بھائی نہیں ہے، ایک والد صاحب ہیں ہمارے، اور وہ ابونا شیخ کبیر، وہ بھی بوڑھے ہو چکے ہیں۔ یہاں آ کر نوجوان کسی بھی لڑکی کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے یہ سنت بتا دی کہ کسی کی کمزوری کا غلط فائدہ مت اٹھاؤ، کسی کی شرافت کا غلط فائدہ مت اٹھاؤ، کسی لڑکی کے بے حسی کا غلط فائدہ مت اٹھاؤ، چاہے مرد یا عورت، اس کا غلط فائدہ مت اٹھاؤ نہ۔ اگر وہ شرافت سے سامنے پیش آ رہا ہے یا آ رہی ہے، غلط فائدہ مت اٹھاؤ۔ اگر تم ٹھیک رہو گے اور اپنی نظروں کی حفاظت کرو گے اور معاملے کو صحیح طرح نبھاؤ گے تو پھر دیکھو تیرے ساتھ اب ہوتا کیا ہے۔ اب جب انہوں نے پانی بھر دیا اور وہ چلی گئی اور یہ کہنے لگے ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے اللہ تو نے مجھے جہاں اتارا ہے نا، بس تو ہی میرا سب کچھ کرنے والا ہے، اب میرا کوئی اور نہیں ہے تیرے ذات کے علاوہ۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حضور میں کہنے لگے، اور یہ بالکل تھک چکے ہیں، ہار چکے ہیں، اور یوں جو ہے ٹھیک لگا کر اللہ سے التجا کر رہے ہیں، بس ایک اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے تیرا۔ یہ نوجوانوں کو ایک پیغام ہو رہا ہے ایک نبی کا۔ اب وہ سلسلہ بھی نہیں ہوا کہ نبوت کا سلسلہ تو بعد میں آ کر ملتا ہے نا، اپنے سارا کو لے کر روانہ ہو گئے پھر جا کر وہ ہو گئے، وہ تو بعد کی بات ہے۔ اب کر کیا رہے ہیں ایک جوان؟ صرف نبی ہونے کی نظر سے نہیں دیکھے، ایک جوان ہونے کی نظر سے دیکھے کہ ایک نوجوان کر کے آ رہا ہے۔ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ، ان کو پانی پلایا اور پھر ایک سائے میں بیٹھ گئے۔ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، ان میں سے ایک لڑکی آ گئی، حیا کو سامنے رکھ کر ان کے سامنے آ گئی۔ وہاں جب گئی، نبی کون ہے بتا سکتے ہیں؟ اور جن کی بیٹیاں ہیں وہ کون ہیں؟ شعیب علیہ السلام۔ کون ہے؟ شعیب علیہ السلام۔ اب نبیوں نے اپنی بیٹی کی تربیت بھی تو کی ہے، حیا ہو، بس اپنے باپ کی عزت رکھنے والی ہو، اپنے ماں والدین کی عزت رکھنے والی ہو، جہاں پسند ہے عزت کے ساتھ وہاں جائے، بے عزتی کے ساتھ نہیں۔ جو لڑکا نوجوان کسی لڑکی کو
ورغلا کر بے عزتی کے ساتھ لے کے آئے گا ان کے والدین سے ہٹ کر، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں وہ فرشتہ بھی بن جائے اس کی عزت نہیں رہ سکتی ہے، نہیں رہ سکتی ہے اس لڑکی کی عزت۔ عزت کے ساتھ جائے، پسند عزت کے ساتھ ہو۔ پسند کرنا یہ شریعت میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ مال والے تھے رضی اللہ عنہ، یہ حضرت معاویہ کے زمانے میں مال والے تھے، اور دوسرے وہ مال والے نہیں تھے۔ لڑکی کو کون پسند تھا؟ دوسرا۔ کیا کیا؟ حضور کے پاس پیغام بھیجا، اے اللہ کے رسول، میرے ابا جان والدین ابو مغیرہ بن شعبہ کے ساتھ میرا رشتہ کرنا چاہتے ہیں جبکہ میری چاہت فلانے کے ساتھ ہے۔ آپ نے فرمایا مغیرہ بن شعبہ ختم کر رشتہ، تو رشتہ نہیں کرے گا، فلانے کے ساتھ ان کا رشتہ کرا دو۔ لڑکی کی چاہت نہیں ہے، صحابی کیا ہو گیا، لڑکی کو آزاد کیا گیا، آزاد کے بعد لڑکی کو اختیار ہے، یعنی وہ پہلے باندھی تھی، آزاد ہو گئی، اختیار ہے، خاوند کے ساتھ رہے نہ رہے اس کی مرضی ہے۔ آزاد ہو گئی، اس نے کہا میں خاوند کے ساتھ نہیں رہتی ہوں، کالا ہے، رنگ کے گورے نہیں ہے، حالانکہ محبت کرنے والے تھے اور اتنے وہ عاشق تھے بیوی کے۔ حضور کے پاس ہے، اللہ کے رسول میری سفارش کر دیجئے کہ وہ میرے ساتھ دوبارہ نکاح کرے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، بلایا، ادھر آؤ، بلا کر آپ نے فرمایا اچھا یہ تم بتاؤ فلانے کے ساتھ کر لو نا دوبارہ نکاح۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ کا مشورہ ہے یا آپ کا حکم ہے؟ آپ نبی ہو کر آپ نے فرمایا نہیں میرا حکم نہیں، میرا مشورہ ہے۔ کیوں؟ سامنے بیٹی نظر آ رہی تھی، میرا مشورہ ہے۔ تو آپ نے عرض کیا کہ انہوں نے اے اللہ کے رسول اگر آپ کا مشورہ ہے تو مجھے وہ پسند نہیں، میں نہیں کرنا چاہتی۔ کوئی بات نہیں ہمارے۔ اب جب یہ حالت دیکھی، احداہما تمشی قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، اب انہوں نے پلایا کس کے لیے تھا؟ پانی کس کے لیے پلایا تھا؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ اب بیٹی کیا کہہ رہی ہے؟ میرے باپ آپ کو بلا رہے ہیں کہ آپ کو اس چیز کا وہ دے دے، اجرت دے دے جو آپ نے ہمارے ساتھ کیا ہے۔ فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین۔ جب وہاں ان کے پاس گئے، شعیب علیہ السلام نے کہا فکر نہیں کرو، آپ اچھی جگہ آ چکے ہو۔ صحبت کس کی ہو گئی ہے؟ اب اس جوان کو نبی کی صحبت مل رہی ہے، اور نبی کی صحبت سے ان کو اب کیا مل رہی ہے؟ کہنے لگے میں چاہتا ہوں انی اريد ان انکحک احدى بنتی هاتین علی ان تأجرنی 8 حجج فإن اتممت 10 فمن عندك وما اريد ان اشق عليك ستجدنی ان شاء اللہ من الصالحین۔ اگر تم 8 سال میرے ہاں بکریاں چراؤ تو میں اپنی ایک بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں، اور اگر تم 10 سال مکمل کر لو تو تیری مرضی ہے۔ 8 سال علم کا کورس ہے، 2 سال مفتی کا کورس ہے، 10 سال مکمل ہو گئے۔ تھوڑا سا وقت لگا لو تو اور تمہارے لیے بہتر ہوگا، اللہ کے راستے میں تھوڑا سا وقت میں لگا دو۔ 8 سال علم کا کورس ہے، 1-2 سال تبلیغ میں لگا دو، چلو آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بالکل ٹھیک ہے، ایک صحبت مل رہی ہے اور ایک حلال طریقے سے رشتہ مل رہا ہے، اور یہ وہ رشتے کا محور ہے، یہ وہ راستہ ہے، یہ وہ ظرف ہے کہ کس بل بوتے پر اپنی بیٹیوں کے رشتے دیے جاتے ہیں، کس طریقے سے رشتے دیے جاتے ہیں۔ اب 10 سال مکمل ہو گئے اور پھر جا کر اللہ کے انعامات میں اس قصے کے اس میں نہیں جاتا، لیکن نوجوانوں کو 2 پیغام ہیں یہاں پر۔ ایک روزی میں برکت کہاں سے ملی، ایک رشتہ کہاں سے ملا۔ ان دونوں کی وجہ کیا تھی؟ آنکھوں میں حیا تھی، اللہ کی قسم اور کچھ نہیں، آنکھوں کی حیات۔ اور وہ بھلائی جو انہوں نے ایک کی ہے، کہتے ہیں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ واپس جا رہے تھے ان کے والد سے ملنے کے لیے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم میرے پیچھے ہو جاؤ، میں آگے ہوں گا تاکہ میری نظر آپ پر نہ پڑے۔ انہوں نے کہا پھر میں آپ کو راستہ کیسے دکھاؤں؟ کہنے کہ جس طرف آپ نے مڑنا ہے اس طرف کنکری مارو، میں اس طرف موڑ لیا کروں گا۔ سبحان اللہ۔ جہاں حلال نظر ہو، جہاں حلال راستہ انسان سوچے، اللہ اس کے لیے کیا کرتا ہے؟ راستے آسان کر دیتا ہے۔